آپ نے جب فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، یہ سبھی جہنم کو جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، کہ 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقے کون سے؟ کوئی یہودیوں عیسائیوں کے نہیں ہیں، نہ ہندوؤں سکھوں کے ہیں، یہ 73 فرقے وہ ہیں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، لیکن ایسے کلمے پڑھنا، ایسے ہی ایمان کے دعوے کر لینا کافی نہیں جب تک وہ دین نہ ہو جو دین اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ دعویٰ ضرور ہوگا سبھی کا ایمان کا، لیکن ایمان کے دعویٰ ہونے کے باوجود آپ مانتے ہیں کہ کلھا فی النار، سبھی جہنم کو جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو صحابہ جن کو اپنے ایمان کی فکر تھی فوراً پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، خوش قسمت وہ کون سی جماعت ہے کہ جو جنت کو جانے والی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے ہمیں کیا معیار دیا؟ جنت کو جانے والوں کی کیا صفت بیان کی؟ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے۔ اب آپ کی سنت کے سبھی لوگ دعوے دار ہیں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی گروہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہتا ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کے مخالف ہیں، سبھی آپ کی سنت کے دعوے دار ہیں۔ لیکن کب پتہ چلے گا کہ کون سنت پر چل رہا ہے؟ ہاں، جب پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت کا طریقہ ابو بکر و عمر جیسا ہے، عثمان و علی جیسا ہے، ہاں تب پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، یہ ہے جو جنت کو جانے والا ہے، یہ ہے جو آپ کی سنت کی اتباع کرتا ہے۔ ورنہ دعووں کی حد تک تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان صحابہ کی سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، اپنے ایمان کو جانچنے کا، اپنے ایمان کو دیکھنے کا کہ ہم ایمان میں کہاں تک سچے ہیں۔